السلام علیکم جی۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر اس وقت جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اس کے اندر مجھے آج جس بات کا تجزیہ کرنا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک پراسرار اور خطرناک رویہ ہے۔ اور وہ رویہ کیوں ہے اور اس کی طرف گھیر کے کیسے لایا گیا ہے، یہ وہ موضوع سخن ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پاکستان کے اوپر قابض جو مافیا ہے، یہ جو پاکستان کے مالکان ہونے کے یا مامے ہونے کے دعوے دار ہیں گزشتہ 73 سال سے، بلکہ آپ مجھے اگر یہ کہنے کی اجازت دیجیے تو 1857 سے، بلکہ مزید کہنے کی اجازت دیجیے تو 1692 سے، جب اورنگزیب نے اپنی صاحبزادی کے علاج کے عوض جب یہ کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو برٹش نے کہا کہ ہمیں ٹریڈنگ رائٹ دے دیے گئے۔ برٹش سے پہلے یہاں پہ ڈچ اور فرینچ لوگ تھے، اور لاہور کے مال روڈ پہ آج بھی چلے جائیے تو آپ کو وہاں پہ جو ہے ڈچ اور فرینچ تعمیرات کے جو سٹائل ہیں وہ بھی ملیں گے، ولندیزی جن کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ملیں گے، اور اس کے علاوہ دیگر یورپی اقوام کو بھی ملیں گے۔ آخر 1857 کے اندر حملہ کر کے انگریز نے قبضہ کر لیا، اور یوں برٹش کا 90 سالہ راج شروع ہوا برصغیر سب کانٹیننٹ کے اندر بھی، اور ظاہر ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ بھی۔ لیکن اس راج کی کنٹینیوٹی ہے کسی نہ کسی صورت کے اندر، کیونکہ قوانین ان کے ہیں، روایات ان کی ہیں، ادارے ان کے ہیں، لیکن اوپر سے برٹش غائب ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ وہاں سے جو حکم آتا تھا وہ نہیں آتا، باقی ساری روایات وہی ہیں۔ اور برٹش نے کوئی اپنے پاس سے نہیں کیا تھا۔ اب مطلب دیکھیں نا، برٹش نے جو یہاں پہ فوج بنائی وہ رنجیت سنگھ کے انہیریٹرز تھے، اور رنجیت سنگھ کی فوج نے آخری دنوں میں جو تباہی پھیری تھی اور دنیا کا ہر کام کیا تھا، اور خالصوں کا خیال تھا کہ انہیں دنیا کا ہر کام آتا ہے۔ اس وقت ہر خالصہ 1.25 لاکھ خالصہ ہوتا تھا۔ انہوں نے اس وقت ڈی ایچ اے بنائی، اپنا ہر بنس پورا اس وقت کا ڈی ایچ اے ہے جی، شہر سے باہر نکل کے نئی آبادی بنائی، اور اس وقت کے شہر کے شرفا کو بائی فورس سیل کی۔ انہوں نے اناج کی خریداری اور تو شروع کی، لیکن یار میں کدھر ڈول پہ آوا، ٹھیک ہے نا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 1857 میں یہ لوگ جو تھے یہ انگریز کے ہاں پیش ہو گئے اور شریک ہو گئے کہ دیکھیں جناب، جاب از ویل ڈن۔ اور 1947 میں جب انگریز جانے لگا تو ان جتھوں کی لیگسی جو تھی وہ پاکستان کے حوالے کر کے گیا، تو پھر اثرات تو آنے تھے، روایات ہوتی ہیں، درخشندہ ہوتا بندہ۔ لیکن یہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ وہ جو پاکستان کے برصغیر کے اندر عموماً جو مزاحمت کی تحریکیں یا انکار کی جو حروف انکار جو ہے وہ ہوا کرتا تھا، تو اس کو حروف اقرار میں انگریز کیسے بدلتے تھے، اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ اس وقت ہمارے پاس حروف انکار صرف ایک ہی پارٹی نے کر رکھا ہے، جس کا نام پی ایم ایل این ہے، اور ہم جیسے جتنے بھی آپٹمسٹک ہیں جو پاکستان میں بنیادی حقوق اور جمہوریت کے اوپر ہر اس پارٹی سے امید لگا لیتے ہیں کہ جو اس طرح کا کوئی نعرہ لگاتی ہے، تو ہمیں امید تھی کہ چلیں پیپلز پارٹی تو طائب ہو گئی ہے اس طرح کے کسی کام سے، کیونکہ زرداری صاحب کا ایک ہی بیٹا ہے۔ لیکن ان کے تو 2 بیٹے ہیں نا جی، نواز شریف صاحب کے، اور دونوں بیٹے وہ یہاں سے نکال کے بھی لے گئے، تو ان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ بیٹیاں تو ہوتی پرایا دھن ہے، تو وہ عوام جانے اور ان کی بہو جانے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نواز شریف صاحب نے بیٹی کو جھونک دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ چلے۔ لیکن ایک دم جو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چاچے اور ابے کی لڑائی کے اندر ابے کے پلڑے کے اندر اپنا وزن کیوں ڈالنے کے اوپر جو ہے وہ مائل ہوئے ہیں۔ اس کا جائزہ لینے سے پہلے اگر ہم ایک بات کا جائزہ لے لیں، اور وہ بات ہے جو ہے وہ جب موجودہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن جو تھی اس کے اوپر ووٹ دینا تھا، تو میری ذاتی اطلاعات جو ہیں ابتدائی طور پہ نہ نواز شریف صاحب قائل تھے نہ ان کی صاحبزادی قائل تھی۔ پھر خواجہ آصف اور جو تھے خواجہ آصف اور شہباز شریف اور چودھری تنویر اور اس نسل کے دوسرے جو مخلوق ہے، اس نے یقین دلایا میاں صاحب کو کہ جناب اگر ہم ووٹ دے دیں تو اس کے جواب کے اندر ایک تو ہماری سیاست سیدھی ہو جائے گی، دوسرا آپ کے لیے ریلیف ہو جائے گا۔ لہٰذا پی ایم ایل این نے پی ٹی آئی سے بھی پہلے لائن میں لگ کے ووٹ دیا کہ پی ٹی آئی خود سر پیٹنے والی ہو گئی کہ ہم نے تو بڑی مشکل سے اس معاملے کو خراب کیا تھا،
جناب عمران خان صاحب نے غلط نوٹیفیکیشن جاری کر کے اس کو خراب کیا تھا، اور اعظم خان نے کہ اس کو ذلیل کرتے ہیں ابا جی کو، تو لیکن جو تھا یہ تو پی ایم ایل این نے اپنی طرف سے سیاست کھیلی. لیکن اس کے بعد جو پی ایم ایل این کے ساتھ ہوئی اتنی گندی ہوئی کہ نواز شریف صاحب نے خواجہ آصف سے کلام کرنا بند کر دیا. پھر خواجہ آصف کو اور شہباز شریف کو باقاعدہ فرمائش کرنی پڑی موجودہ حکومت کے سرپرستوں سے کہ یار سانو کو 4 دن اندر رکھو، کوئی میاں دا فون ہی آیا سانو وہ تو گل ہی نہیں سنتا. تو پھر پہلے شہباز شریف صاحب کو اندر رکھا گیا فرمائش کے اوپر. میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں، میں اس کے اوپر آپ سے دلیل سے بات کر سکتا ہوں. شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ سوا دی، اور وہ جو چپ کر کے کوئی نعرہ نہ لگائے، کوئی نعرہ نہ لگائے، وہ فوج کے خلاف تو بالکل نہ لگائے، فوج کے خلاف تو بالکل نہ لگائے. ایک نعرہ لگا تھی انہوں نے فوراً بند کر دیا. ٹھیک ہے، تو اتنا کمپرومائزڈ آدمی، اتنا بیچارہ آدمی، اتنا ڈرپوک آدمی، پتہ نہیں یہ شخص سیاست میں کیا کرنے آ گیا تھا. تو خیر شہباز شریف صاحب نے فون کر کے تو اپنی گرفتاری کروائی، اور پھر اس کے بعد جب چلے پھر بھائی کا حال چال پوچھنے کے لیے میاں نواز شریف کی کال آ گئی، اور بھتیجی نے بھی چچا کے حق میں بولنا شروع کر دیا. تو پھر خواجہ آصف نے کہا میں تو بالکل ہی چھوت ہو گیا. تو پھر خواجہ آصف نے بھی فرمائش کر کے گرفتاری دی، اور خواجہ آصف صاحب جو اندر رہے، بہرحال اندر رہنا ایک فن ہے، لیکن اندر رہے، اور اندر رہنے کے بعد پھر انہوں نے اپنی پوزیشن بحال کروائی میاں نواز شریف صاحب. یہ تو ہے ماضی کی داستان. موجودہ داستان کیا ہے؟ موجودہ داستان یہ ہے کہ ابے اور چاچے کی ہو گئی لڑائی آپس میں. اب یہ تو ہر کوئی کہہ رہا ہے بھائی، اب یہ تو انہوں نے خود یہ کہانی جو ہے یہ نشر کروائی ہے اسرار کسانہ کے ذریعے. اور اسرار کسانہ کن کا بندہ ہے؟ فوجی پوچھتی تو ہوگی افلالی جنگ ہے نا یار. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اپنا ماضی کے اندر بڑا اچھا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے، یار دوست آدمی ہے. ٹھیک ہے، مطلب یار دوست وہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہیں وہ جاٹی. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے اب جاٹوں نے جاٹوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ہاں اب جاٹوں نے مطلب دوسروں کا ساتھ تو نہیں دینا تھا. تو انہوں نے جو کہانی وہاں سے پھوڑی ہے وہ کہانی کا ایک سائیڈ ہے، اور وہ اس کہانی کے اندر پہنایا. ہمیں یہ کہانی کسی اور ذریعے سے بھجوائی گئی، بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں وہ کینیڈا میں مقیم ہیں، مطلب کہ یہاں پہ وہ آخری اسائنمنٹ ان کی پی ٹی وی تھی، اور پی ٹی وی میں بھی وہ آئے ہوئے تھے پنڈی کے کوٹے کے اوپر. اور ٹھیک ہے، پرانے تعلقات ہیں. اسٹوڈنٹ لائف میں جس تنظیم میں رہے ہیں اس تنظیم میں رہنے والے ہر تھوڑے سے بھی جس کی آنکھیں کھلی ہوں، تھوڑا سا چلاک ہو، اس کا ایک خاص ادارے سے تعلقات تو ہو جاتے ہیں. تو ان کے پرانے تعلقات ہیں. اچھا جی، انہوں نے جو کہانی پھوڑی ہے میں اس کو دہرانا نہیں چاہ رہا، آپ کو اگر ضروری ہے وہ کہانی سننا وہ سن لے. وہ کہانی ایک اور رستے سے میرے پاس پہنچی، اور وہ کہانی کیا ہے؟ وہ کہانی ایک دھمکی ہے، ایک تھریٹ ہے، ایک چتاونی ہے پاکستان قوم کے لیے. وہ کہانی یہ ہے کہ ابے اور چاچے کی ہو گئی لڑائی، اور نکا جو ہے وہ چاچے کے ساتھ مل کے تو ابے کی جائیداد پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، یہ چک نمبر 44 گاہ بے کے اندر. ٹھیک، اور ابے نے سوچا ہے کہ میں جناب یہ ساری گیم جو ہے ان کی ختم کر دوں. تو ابے نے امی کو، پرجائی کو، ابے نے اپنے ابے کو یعنی کہ دادے کو، سب کو ساتھ رلا لیا ہے، اور یہ چاچے اور بھتیجے کی ہونے لگی ہے کٹاپ. یہ کہانی تھی. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ابا ہے وہ جو ہے وہ بڑا مظلوم ہے. بھئی جس طرح کا ابا مجرم ہے اس طرح کا چاچا مجرم ہے. ہمیں مطلب کہ آپس کی لڑائی ہے گھر کی گھر میں سمیٹیں. اب اس گیم کے اندر جو تھا وہ مطلب کہ کسی کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہو تو میکسیمم آپ کیا کرتے ہیں؟ گاؤں دیہات شہر کے اندر رہنے والے آپ اپنے فرض کریں آپ کے 3 گھر چھوڑ کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، بلارا شروع ہو گیا، ہالا مچ گئی ہے، بچے روتے ہوئے باہر نکل آئے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں امی ابا امی کو مار رہے ہیں، ابو امی کو مار رہے ہیں. ٹھیک ہے، اہل محلہ کیا کرتا ہے؟ ٹھیک، اہل محلہ باہر کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں. عقل مند جو ہوتے ہیں، جو بہت عقل مند ہوتے ہیں، وہ 15 پہ کال کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کسی اہل محلہ کو نہیں دیکھا کہ وہ اس گھر میں گھس کے جا کے نا تو میاں بیوی کو چھڑوا رہا ہو. جی سمپل از دیٹ. میاں بیوی کا معاملہ ہے نا تو آ کے ان کی ساس سسر یا مطلب دونوں میں سے کسی کی بھی ساس سسر آگے کوئی کام کرے، کوئی ان کا بہن بھائی کرے، یعنی کوئی ان کا محرم کام کرے. باہر کا بندہ صرف تماشا دیکھنے کے لیے ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جس کو ان میاں بیوی نے رل کے پھینٹا بھی ہو
اس کو تو وہ دور کھڑے کے کہہ کے بھی لگانے چاہیے نا، ٹھیک ہے؟ تو لیکن یہاں پہ میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے اور دو بھائیوں کی لڑائی ہو رہی ہے آپس میں، باپ بیٹے کی لڑائی ہو رہی ہے آپس میں، اور جس کو یہ باپ بیٹا رل کے پھینٹ رہے تھے وہ چھڑانے کے لیے پہنچ گیا۔ یار کمال ہو گیا، ویسے میاں صاحب کمال ہو گیا یار، آپ کے ساتھ انہی لوگوں نے پھر ہاتھ کر دیا جنہوں نے آپ سے ایکسٹینشن کا ووٹ ڈلوایا تھا، یقین دہانیاں کروا کے کہ بھائین اے ہو جائے گا، بھائین میری بات ہو گئی، بھائین اے ہو جائے گا۔ وہ یہ بات چوکیدار نال گل کر کے ناساندہ جی گیٹ 4 تو شہبازہ جڑا ہے گا جی، آہو یہ جو گیٹ نمبر 4 کے اوپر جو چوکیدار نے وہ تو ایسے کر کے گیٹ کھولتے ہیں، جی سر ٹھیک ہے، یہ والے جو ہوتے ہیں یہ گیٹ نمبر 4 کے اسی چوکیدار کے ساتھ بات کر کے آگے آپ کو بتاتا کہ میری گل ہو گئی، میری گل ہو گئی۔ فار گاڈ سیک، اب یہ جو ٹریپ کیا گیا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر پتہ نہیں اندر بیوی نے کتنے ترلے ڈالے ہوں گے کہ میاں کا دل پسیج گیا اور وہ اندر چھڑانے پہنچ گیا۔ اب یہاں پہ سوال یہ دو پیدا ہوتے ہیں کہ یہ جو ہر موقع کے اوپر اس کتی کو اگن آ جاتا ہے، میرا مطلب ہے جب بھی شکار نکلتا ہے اس کتی کو حوائج ضروریہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا پنجابی کا محاورہ ہے کہ جب وہ جو شکار کتے کو ساتھ لے کے آپ شکار کرنے جاتے ہیں نا جی، تو شکاری کتا ہوتا ہے، تو جب وہ مطلب کہ شکار خرگوش ہو گیا یا اس طرح کی کوئی چیز ہو گئی وہ نکل کے بھاگتی ہے تو آپ کتے کو کھولتے ہیں، ایسے کر کے ہاتھ چھوڑتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور کتا فل سپیڈ کے ساتھ جمپ لگا کے نکلتا ہے اور اس شکار کو پکڑ کے تو پھر آپ کے پاس لے کے آتا ہے۔ تو میرا مطلب ہے جب بھی شکار جو ہے وہ جھاڑی میں سے نکلتا ہے اور بھاگتا ہے تو آپ کی جو کتا ہے اس کو حوائج ضروریہ کی ضرورت پڑ جاتی۔ لطیفہ سنانے کے اندر پوائنٹ ہی بھول گیا۔ اب یہ جو ہر دفعہ ہاں جو اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ ہر دفعہ میاں صاحب دھوکہ کھاتے ہیں یا دھوکہ کھانے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، یہ للڑ ہے یا ان کو کوئی للڑ بنا لیتا ہے، مطلب یا پھر انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے رکھا ہوا ہے۔ مطلب کچھ 4-5 دیکھیں نا، جیسے ساپڑ نیولے کی لڑائی دکھانے والا جو ہوتا ہے وہ پارٹی کے باہر جب لگاتا ہے، وہ مجمع لگاتا ہے، تو اس سے پہلے وہ اعلان کیا کرتا ہے کہ میں ساپڑ نیولے کی لڑائی کروں گا، اور پوری وہ دوائی بھیج جاتا ہے 2-2.5 گھنٹے کے پروسیس کے اندر، لیکن ساپڑ نیولے کی لڑائی آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا میاں صاحب نے ووٹ کو عزت دو کو ساپڑ نیولے کی لڑائی کی طرح رکھا ہوا ہے؟ اور جو ہے لیکن یہ جو صورتحال مطلب کہ جو میرے رابطے ہیں، میرے انڈائریکٹ جو رابطے ہیں جو کہ میاں صاحب کے ارد گرد پائے جاتے ہیں، اکثر وہ ویڈیوز میں بھی نظر آ رہے ہیں، تو ان کا تو خیال ہے کہ نہیں یار میاں جو ہے وہ پہلے کی طرح کا نہیں ہے، وہ کوئی اس موضوع پہ سیاست نہیں کرے گا، یہ اصول ہے۔ مجھے یہ اصول کی سیاست مطلب اگر یہ ہر دفعہ شکار نکلنے کے اوپر جو ہے وہ حوائج ضروریہ یاد آنی ہے، تو پھر بندہ سوچتا ہے یار یہ صرف پھر ووٹ کو عزت دو نعرہ لگانا ہے اور اس میں لوگوں کو بیوقوف بنا کے اکٹھا کرنا ہے، منجن کچھ اور بیچنا ہے۔ 2 موقع آئے تھے جس پہ پی ایم ایل این جو تھی وہ اگر بہتر طریقے سے پولیٹیکلی کھیل جاتی تو وہ اپنے لیے بھی ریلیف لے سکتی تھی اور اس ملک کے عوام الناس کے لیے بھی ریلیف لے سکتی تھی، اور پہلا موقع جو تھا وہ ایکسٹینشن کا تھا، اور دوسرا موقع جو ہے وہ یہ ہے۔ روایات جو رہی ہیں اس کے اندر جو ایکسٹینشن لیتا ہے وہ مطلب کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ پھر ماشاء اللہ بھی ٹرائی کرتا ہے، ایک دفعہ ہو سکے یا نہ ہو سکے یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو بہرحال یہ آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ میاں نواز شریف نے کیا تماشا لگا رکھا ہے، اب پھر یہ ابے کے حامی کے طور پہ یہ اور ان کی پارٹی کھڑی ہو گئی ہے، اور مطلب کہ ویسے یہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتا رہتا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔